پہلی پیشگوئی یہ کی تھی کہ ایران میں انقلابی نسل پیدا ہوگی۔ یہ پیشگوئی انقلاب سے برسوں قبل کی گئی جب انقلاب کا کوئی تصور بھی نہ تھا۔ پھر تاریخ نے یہ دیکھا کہ نوجوانوں اور نوعمر لڑکوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے اسلامی انقلاب کو حاصل کرنے اور اسے فتح دلانے میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا۔ اس کے چند سال بعد دفاع مقدس کے 8 برسوں میں اسلامی نظام کی حفاظت میں انہوں نے ایک منفرد کردار ادا کیا۔ بانی انقلاب اسلامی کی دوسری پیشگوئی یہ تھی کہ پہلوی حکومت کا خاتمہ ہوگا اور رضا شاہ پہلوی فرار ہو جائے گا۔ یہ پیشگوئی تب کی جب ایران کے لوگ شاہ کی حکومت کی تباہی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ پھر تاریخ نے وہ دن بھی دیکھا جب رضا شاہ پہلوی جان بچا کر ملک سے فرار ہو گیا، جس کے 1 ماہ بعد ملک میں اسلامی نظام قائم ہوا۔ ان کی تیسری پیشگوئی ایران میں اسلامی انقلاب کا قیام تھا۔ یہ پیشگوئی بھی سچ ثابت ہوئی۔ امام خمینی کی قیادت میں ایک ایسے ملک میں اسلامی انقلاب برپا ہوا جو مغرب نواز تھا، جہاں کا معاشرہ پوری طرح سے مغربی تہذیب اپنا چکا تھا، جسے امریکہ بھرپور مدد فراہم کر رہا تھا، جس کے بادشاہ کے پاس مغربی ایشیا کا سب سے بڑا اسلحہ خانہ موجود تھا۔ امام خمینی کی چوتھی پیشگوئی آیت اللہ منتظری کے انجام پر تھی۔ امام خمینی نے آیت اللہ منتظری کے بارے میں لوگوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ان کی کسی بھی سیاسی سرگرمی میں شامل نہ ہوں، کیونکہ آپ سادہ لوح ہیں اور جلدی مشتعل ہو جاتے ہیں۔ امام خمینی نے پیشگوئی کی کہ مستقبل میں وہ ایسی چیزیں لکھنا شروع کر دیں گے جو ان کی آخرت اور تقدیر کے لیے نقصان دہ ہوں گی۔ ان کی ماضی کی بہت سی کوششیں خاک میں مل جائیں گی۔ پھر آخر ہوا بھی یہی۔ آیت اللہ منتظری انقلاب پر نکتہ چینیاں کرنے لگے۔ وہ امام خمینی اور پھر بعد میں امام خامنائی کے مخالف بن گئے۔ امام خمینی کی 5ویں پیشگوئی آیت اللہ خامنائی کی قیادت کا بدلہ دینا تھا۔ انہوں نے متعدد مواقع پر آیت اللہ سید علی خامنائی کی قیادت کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا اور یہ بتایا کہ وہ مستقبل میں رہبر اعلیٰ ہوں گے۔ جب آیت اللہ خامنائی صدر ایران کی حیثیت سے شمالی کوریا کے دورے پر تھے تو امام خمینی نے ٹیلی ویژن پر اس سفر کی رپورٹیں دیکھی۔ کوریا کے دورے کا نظارہ، لوگوں کا استقبال اور اس سفر کی تصویریں اور باتیں بہت دلچسپ تھیں۔ امام نے ان کو دیکھ کر امام خامنائی کے بارے میں کہا تھا کہ وہ مسلمانوں کے محافظ بننے کے مستحق ہیں۔ امام خمینی کی چھٹی اور سب سے اہم پیشگوئی کمیونزم کی تباہی اور سوویت یونین کا زوال تھا۔ انہوں نے سابق سوویت یونین کے صدر گورباچوف کو ایک ایسے وقت میں خط لکھ کر یہ کہا تھا کہ مسٹر گورباچوف، یہ سب پر واضح ہے کہ کمیونزم اب عالمی سیاسی تاریخ کے عجائب گھروں میں تلاش کیا جانا چاہیے۔ تب کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ نہ تھا کہ ایک سپر پاور کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن چند سال گزرنے کے بعد جب امام خمینی وفات پا چکے تو دنیا نے سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھے۔ امام خمینی کی 7ویں پیشگوئی یہ تھی کہ عراق کویت پر حملہ کر دے گا۔ امام خمینی رحلت پا گئے، مگر کویت کے رہنماؤں سے خطاب میں کی گئی ان کی پیشگوئی سچ ثابت ہوئی۔ عراقی ڈکٹیٹر صدام حسین نے کویت پر حملہ کر دیا۔ ان کی 8ویں پیشگوئی اس وقت کے مصری صدر حسنی مبارک، عراقی صدر صدام حسین، یمنی صدر عبداللہ صالح اور لیبیا کے صدر معمر قذافی کے انجام کے بارے میں تھی۔ امام خمینی نے ان لیڈروں کو مخاطب ہو کر کہا تھا کہ سپر پاور آپ کو اور اپنے قدیم ترین وفاداروں اور دوستوں کو قربان کر دیتی ہیں جب ان کے مفادات کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کے سامنے دوستی، دشمنی، بندگی اور ایمانداری کی کوئی اہمیت یا معنی نہیں ہے۔ امام خمینی نے یہ تب کہا جب ایران کے خلاف عراق کی جنگ کے 8 برسوں کے دوران خطے کے بیشتر رہنما متحد ہو چکے تھے۔ ان تمام رہنماؤں کے ذلت آمیز انجام کے بارے میں پیش گوئی بالکل سچ ثابت ہوئی، اور دنیا نے یہ دیکھا کہ صدام اور قذافی کو امریکہ و نیٹو نے مار دیا۔ حسنی مبارک اور عبداللہ صالح سے بھی اقتدار کی کرسیاں چھن گئی۔ رہبر انقلاب کی 9ویں پیشگوئی یہ تھی کہ مصر میں عوامی تحریک ابھرے گی۔ امام خمینی نے کہا تھا کہ مصر کے یہ غیرت مند لوگ اپنے جرأت مندانہ اقدام سے متکبر کرائے والوں کو تاریخ کے اوراق میں بھیج دیں گے۔ مصری عوام سڑکوں پر نکلیں اور اس امریکی کوڑے یعنی حسنی مبارک کو باہر پھینک دیں۔ پھر ایسا ہی ہوا اور 2011 میں مصری عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ انہوں نے حسنی مبارک کا تختہ الٹ دیا۔ امام خمینی کی 10ویں پیشگوئی خطے میں اسلامی بیداری کی تحریکوں سے متعلق تھی۔ برسوں قبل انہوں نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ مشرق وسطیٰ اور مسلم ممالک میں اسلامی انقلاب کا وقوع پذیر ہوگا۔ 2011 میں یہ بھی ہو گیا اور خطے بھر میں مغرب نواز ڈکٹیٹروں کے خلاف احتجاج ہوئے۔ یہ تھی امام خمینی کی